اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکۃ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اللہ تعالیٰ کا بے انتہا فضل و کرم ہے کہ اس نے ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا اور پیدا ہونے کا یہ فخر عنایت فرمایا۔ الحمدللہ یہ فخر شمیاں نکلا، مزید برائے کرم ہوا کہ اس نے ہمیں قرآن جیسی نعمت سے وابستہ فرمایا، اولیاء اللہ کے دامن سے وابستہ فرمایا اور تجدید ایمان کے لیے ہمیں یہاں پر جمع فرمایا۔ جیسے کہ شعبان المبارک کا مہینہ چل رہا ہے اور اس مہینے میں اللہ پاک نے ہمیں جو ہے ایک رات ایسی نوازی ہے، وہ رات جو ہے وہ فیصلے والوں کی رات ہے، یعنی کہ فیصلوں کی رات ہے، توبہ کی رات ہے، انعامتوں کی رات ہے اور بخشش کرنے کی رات ہے، یعنی کہ یہ رات جو ہے بہت نازک رات ہے، یہ نجات کی رات ہے۔ تو یہ رات کون سی رات ہے؟ شب برات ہے۔ تو یہ رات میں جو ہے اللہ پاک یعنی کہ فیصلوں کی رات ہے، یہ توبہ کی رات ہے، انعامتوں کی رات ہے، بخشش کی رات ہے، اور یہ رات بہت اہم امپورٹنٹ رات ہے۔ تو اس رات کو یعنی کہ جو اس رات کے جو بندہ جو ہے بندہ جو ہے اس رات کے جو ہے مزے جو اٹھانے والا ہوگا، یعنی کہ اس کے جو ہے لطف اٹھانے والا کون ہوگا؟ اس رات کے جو لطف اٹھانے والا کون ہوگا؟ جس کے دل میں کلمے کی تصدیق ہوگی، جس کے دل میں ایمان ہوگا۔ یعنی کہ ایمان والا کون ہوتا ہے؟ جس کے دل میں کلمے کی تصدیق ہوتی ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جس کے دل میں تصدیق ہوتی ہے، وہی ایمان والا ہوتا ہے۔ تو جو ایمان والا ہوتا ہے وہی اس رات کو جو ہے اس کی رات کے مزے اٹھائے گا، یعنی کہ لذتیں محسوس کرے گا، اسے جو ہے بخشش کا ذریعہ، اس کے جو ہے یہ کلمہ جو ہے بخشش کا ذریعہ بنے گا، اور جو ہے اس کے جو بھی عمل اللہ تعالیٰ کے بارگاہ میں قبول ہو گئے وہ ایمان کے ساتھ ہی قبول ہو گئے۔ تو بنا ایمان کے کون سا بھی عمل اللہ تعالیٰ کے بارگاہ میں قبول نہیں ہو گیا۔ تو ایمان سیکھنا ضروری ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سیکھنا ضروری ہے۔ یہ کلمہ اگر ہم سیکھیں گے تو ایمان والے بن سکیں گے، اور جب ایمان والے بنیں گے تو ہم جو ہے عمل اللہ تعالیٰ کے بارگاہ میں جب پیش ہوں گے تو قبول ہوں گے، اور یہ راتیں ان کا مزے ہم اٹھا سکیں گے۔ تو ہمیں کلمہ سیکھنا ضروری ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سیکھنا ضروری ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا بھی حکم ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ارشاد فرمایا، حدیث شریف میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا کہ ہر مسلمان مرد اور عورت پر جو ہے علم کا حاصل کرنا فرض عین ہے، یعنی کہ کرنا ہی کرنا ہے۔ کون سا علم؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو ہمیں سیکھنا ہے ضروری ہے، یہ سیکھیں گے تو ہمارے جو بھی اعمال اللہ تعالیٰ کے بارگاہ میں پیش کیے جائیں گے وہ قبول ہوں گے، کیونکہ ایمان کے ساتھ ہی عمل اللہ تعالیٰ کے بارگاہ میں قبول ہوں گے۔ اگر بندے کے دل میں ایمان نہیں ہے، یعنی کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تصدیق نہیں ہے، تو بندے کے دل میں اللہ مالک ہے یہ دل میں تصدیق نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کے حبیب یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے یہ دل میں تصدیق نہیں ہے، تو بندے کے دل میں کیا ہوگا؟ بندے کے دل میں دوسرا مالک ہوگا، یعنی خود مالک بن کر بیٹھے گا دوسرا مالک۔ تو جب بندہ جب عمل کرے گا، عمل تو کر رہا ہے پر عمل کرے گا تو کیا ہوگا؟ یا تو وہ خود کے لیے کرے گا یا لوگوں کے لیے کرے گا، کیونکہ وہ دوسروں کو مالک بٹھا لیا ہے، یعنی کہ اس کے دل میں کلیمے کی تصدیق نہیں ہے۔ تو وہ عمل کرے گا تو اللہ تعالیٰ کے بارگاہ میں جب پیش کریں گے تو وہ قبول نہیں ہوں گے۔ تو اللہ تعالیٰ کے پاس جو عمل قبول ہونے والے وہ کون سے؟ جس کے دل میں کلیمے کی تصدیق ہوگی، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق ہوگی، تو جبھی جو ہے بندے کے جو ہے اعمال قبول ہوں گے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ایمان سیکھنا ضروری ہے، ایمان سیکھیں گے تو ہم یہ راتوں کے لطف یعنی کہ مزے اٹھا سکیں گے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہے کہ 15ویں شعبان کی رات میں آپ اچانک جو ہے آپ نے نظر ڈالی، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے بستر پہ نہ تھے۔ جب نظر ڈالی پھر نیکسٹ ٹائم پھر آپ نے نظر ڈالی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم بستر پہ نہیں تھے، تو میرے دل میں گمان آیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے دوسری زوجہ کے پاس جو ہے آپ تشریف لے گئے۔ تو جب آپ باہر گئی تو آپ نے دیکھا کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم جنت البقیع میں ہیں اور دعائیں مانگ رہے ہیں۔ پھر آپ جب گئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہے ابو بکر کی بیٹی، ہم نے کیا آپ نے کیا گمان کیا، یعنی کہ آپ نے کیا گمان کیا کہ رسول تیری حق تلافی کرے گا؟ نہیں۔ پھر آپ نے فرمایا، یعنی کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہے کہ اے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ تو مالک ہے، آپ جانا چاہ رہے تو جا سکتے ہیں، میری طرف سے آپ کی پابندی نہیں ہے۔ پھر آپ فرماتی ہے، یعنی کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہے کہ وہاں کھڑے کھڑے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے بیان فرمایا، کیا بیان فرمایا کہ یہ 15ویں شعبان کی رات ہے، یعنی کہ اس رات میں مدینے میں سب سے زیادہ یعنی کہ بکریاں بنی قلب کی ایک قبیلہ پالتا ہے، تو آج رات بنو قلب کی بکریوں کی تعداد کے برابر امت کو بخشش فرمایا جائے گا، یعنی کہ یہ وہ رات ہے اس میں جو ہے اللہ پاک یہاں پہ اس رات میں امت کے یعنی کہ امت کو بخش دے گا۔
تو یہاں پہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم جو ہے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ سے فرماتے ہیں، اور آپ سویرے اٹھتے ہی آپ یہ بات بتاتی ہے، یعنی کہ یہ رات میں اس حدیث سے میں کیا پتا چل رہا ہے، اس رات میں امت کی بخشش کی جاتی ہے، یعنی کہ اس رات میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے فرمایا، یعنی کہ یہاں پہ اس رات میں ہمیں یہ بھی پتا چل رہا ہے کہ ہمیں اللہ کو کیسا منانا ہے، یعنی کہ اللہ کو منانے کا طریقہ بتایا گیا۔ اور ایک حدیث شریف میں آتا ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب 15ویں شب آئے اس کو تم اہتمام کرو، یعنی کہ اہتمام کرو، یعنی کہ تم رات میں جو ہے قیام کرو اور دن میں جو ہے روزہ رکھو، بے شک اللہ تعالیٰ جو ہے سورج کے ڈوبنے کے ساتھ ہی آسمانی دنیا میں تجلی فرماتا ہے اور اپنی رحمتوں کا نزول شروع کرتا ہے، اور ارشاد فرماتا ہے کوئی بخشش کا طلبگار کہ میں اس کو بخش دوں اور مغفرت سے سرفراز کر دوں، یعنی کہ اس حدیث پاک سے میں کیا پتا چل رہا ہے، اللہ تعالیٰ تو جو ہے ہر روز ہر رات جو ہے اللہ پاک جو ہے تیسرے حصے نائٹ کے جو ہے تیسرے حصے میں جو ہے اللہ تعالیٰ جلوہ افروز ہوتا ہے، پر 15ویں شب جب ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ مغرب یعنی کہ سورج طلوع ہونے کے بعد، یعنی کہ سورج ڈوبنے کے بعد، سورج ڈوبنے کے ساتھ ہی آسمانی دنیا میں تجلی فرما رہا ہے اور اپنی رحمتوں کا نزول شروع کر رہا ہے۔ اب دیکھیے عموماً دیکھیے کیا ہوتا ہے، فار ایگزامپل دیکھیے ہم کہیں پہ جو ہے سیل ہے، یعنی کہ 5,000 کا سوٹ 2,000 میں مل رہا، تو وہاں پہ کیسی رش ہوتی، تو یہاں پہ دیکھیے جو مالک ہے وہ جلوہ افروز ہو رہا ہے، وہ رات میں جلوہ افروز ہو رہا ہے اور مغرب سے یہ جو ہے جلوہ افروز ہو رہا ہے اور فرما رہا ہے کہ ہے کوئی بخشش کا طلبگار، ہے کوئی بخشش کا طلبگار میں اس کو بخش دوں گا، یعنی کہ آپ یہاں ہے کوئی بتا رہا ہے اللہ تعالیٰ، جو مومن ہوتا ہے جس کے دل میں کلمے کی تصدیق ہوتی ہے وہ صرف لبیک کہتا ہے، لبیک کہتا ہے، یعنی کہ اللہ میں حاضر ہوں، کیوں اسے پتا ہے جو بخشنے والا ہے صرف اللہ ہی ہے۔ یہاں پہ دیکھیے اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کوئی بخشش کا طلبگار کہ میں اس کو بخش دوں گا اور صرف مغفرت سے سرفراز کر دوں گا، اور دوسری چیز آپ بتاتے ہیں کہ ہے کوئی روزی کا خاص طلبگار میں اس کو رزق سے مالا مال فرما دوں گا، یعنی کہ یہاں پہ دیکھیے جو رزق، یعنی کہ ہم جو رزق ہمیں رزق بھی دینے والا کون ہے، اللہ تعالیٰ ہے، یعنی کہ جس کے دل میں یقین ہوتا ہے، جس کے دل میں ایمان ہوتا ہے وہ اللہ تعالیٰ سے طلب کرتا ہے۔ آج ہمارے حال یہ ہو گیا کہ ہمارے دل میں کلمے کی تصدیق نہیں رہنے سے ہم تو جو ہے زبانی تو کہتے ہیں پر دل میں جو ہے فلاں یہ فلاں انہیں ہمیں پال رہا ہے، فلاں انہیں ہمیں پال رہا ہے، ہمیں دیکھیے حکمتاً ہمیں کام کرنا ہے، پر دینے والی ذات تو اللہ تعالیٰ کی ہے۔ تو یہاں پہ دیکھے ہے کوئی روزی کا خاص طلبگار میں اس کو رزق سے مالا مال فرما دوں گا، اور ہمیں چاہیے ہمیں اس رات میں ہمیں کون سا رزق ہے، ہمیں سکون، جو سب میں امپورٹنٹ چیز کیا ہے، قلب قلب کا رزق، سکون قلب مانگنا ہے، یعنی کہ قلب کا رزق مانگنا ہے، قلب کا رزق کیا ہے، صرف لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور تیسری چیز آپ بتاتے ہیں کہ ہے کوئی مصیبت میں مبتلا، یعنی کہ پریشان جو روزگار اس کی جو ہے پریشانیوں کو دور کر دوں گا اور اسے عافیت سے جو ہے سرفراز کر دوں گا، یعنی کہ یہاں پہ دیکھیے اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کوئی یعنی کہ جو مومن ہوتا ہے جس کے دل میں کلمے کی تصدیق ہوتی ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق ہوتی ہے، وہ جو ہے اللہ تعالیٰ وہ جو ہے لبیک کہتا ہے، اللہ میں حاضر ہوں۔ آج ہم دیکھیے ہمارے سامنے کتنے کی راتیں چلے گی، ہم جو ہے راتیں تو گزارتے ہیں، نہیں کہتے نہیں بری میں، ہم لوگ جو ہے راتیں تو گزارتے ہیں، پر ہم مومن بن کے نہیں ہوتے، ہمارے دل میں کلمے کی تصدیق نہیں ہوتی ہے، ہمارے دل میں کلمے کی تصدیق کے بغیر ہم راتیں گزارتے ہیں۔ ہمیں چاہیے کہ کلمے کی تصدیق دل میں اتارنا ہے، جب یہ اتاریں گے تو ہم یہ راتوں کے لطف اٹھا سکیں گے، اور اللہ تعالیٰ کی انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کی ہم پر جو ہے بخشش ہوگی، اللہ تعالیٰ کی نعمتیں ہم پر ہوں گے، اللہ تعالیٰ ہمیں جو ہے ہمارے پریشانی کو دور کر دے گا۔ اور ہے کوئی اس طرح جو اپنی درخواست کو پیش کرنے والا ہے اور عرض کرنے والا ہے جو اس کی جھولی کو رحمت سے بھر دے۔ اللہ والے یہ بھی فرماتے ہیں کہ اس رات کو جو ہے پردہ پوشی بھی فرمائی جاتی ہے۔ ابھی رات میں جو ہے ہمیں کھل کے جو ہے دعائیں کرنی چاہیے، اپنے لیے بھی اور ہمارے جو ہے ساری امت کے لیے بھی، اور جو مرحومین ہیں ان کے لیے بھی ہمیں جو ہے اس رات میں جو ہے دعائیں کرنی چاہیے۔ اب دیکھیں اللہ تو مالک ہے، اللہ تو خالق ہے، اب اللہ تو جو ہے اللہ تو مالک ہے، اللہ تو خالق ہے، سارے جہانوں کا اللہ تعالیٰ مالک ہے۔ اب دیکھیے جتنے بھی پیغمبر آئے، اب جتنی بھی امتیں آئی،
آپ دیکھیے جتنی بھی امتیں آئیں اگر دیکھیں گے تو وہ لوگ جو ہے اللہ کی بندگی کرتے تھے، اللہ کی عبادت کرتے تھے، وہ لوگ جو ہے ان کے پاس جو ہے سب کچھ تھا، یعنی کہ رب نے جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ پاک نے جو ہے ان پر جو ہے رحمتیں، ان سے اللہ پاک نے جو ہے ان پر رحمتیں نازل فرمائی. یہ اور اللہ تعالیٰ جو ہے اللہ تعالیٰ نے جو ہے مطلب کہ پچھلی امت بھی اگر دیکھا گیا ہے اور ہماری امت کو اگر ہم کمپیئر کریں گے تو پچھلی امت والے بھی جو تھے عبادت گزار تھے، وہ بھی بندگی کرتے تھے، وہ بھی اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے تھے، وہ بھی توحید اور توحید والے تھے. ہم بھی کیا ہے، ہم بھی جو ہے عبادت کرتے ہیں، ہم بھی جو ہے بندگی ہمارے اندر بھی ہے. مگر اللہ تعالیٰ نے یہ رات ہمیں دی، اللہ تعالیٰ نے یہ رات ہمیں دی، یہ اللہ تعالیٰ نے وہ امت کو نہیں دی تھی، اللہ تعالیٰ نے یہ ہمیں دی، یہ رات ہمیں دی. اب ان لوگوں کے پاس بھی کچھ بھی کمی نہیں تھی، اب ان لوگوں کے پاس بھی کچھ بھی کمی نہیں تھی. اگر دیکھا گیا تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ رات دی. اب یہ رات ہمیں کیوں ملی؟ یہ رات ہمارے جو ہے تقوی کے مطابق نہ بندگی کے مطابق نہ ہماری عبادتوں کے مطابق نہیں ملی. یہ رات ہمیں جو ملی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت سے ملی. یہ امت کو جو یہ رات ملی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت سے ملی. تو ہمیں رات کے جو ہے یہ رات جو دی گئی ہے، یہ رات کا جو ہے ہمیں یہ امپورٹنٹ، یعنی کہ ہمیں یہ رات کو جو ہے یہ ایزی نہیں لینا ہے، ہمیں رات کو جو ہے یوٹیلائز کرنا ہے. یہ رات جو ہے بخشش کی رات ہے. یہ رات میں جو ہے اللہ پاک کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا کہ ہمیں اللہ کو کیسا منانا ہے. تو ہمیں چاہیے کہ ہمیں منانا چاہیے. تو یہ منانے والا، یہ اللہ تعالیٰ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کو ماننے والا کون ہوگا؟ جس کے دل میں کلمے کی تصدیق ہوگی، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جس کے دل میں تصدیق ہوگی، وہی جو ہے اعمال کرے گا. اب دیکھیے اب جو سورہ بقرہ میں جو ہے بنی اسرائیل کا جو ہے واقعہ بتایا گیا ہے. یعنی کہ جو ہے کہ بنی اسرائیل میں جو ہے وہ لوگ جو ہے عبادت، یعنی کہ بچڑے کی عبادت کرتے تھے، اللہ کی عبادت کو چھوڑ کے بچڑے کی عبادت کرتے تھے. تو موسیٰ علیہ السلام کی قوم تھی وہ. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ پاک نے فرمایا اے موسیٰ ان سے کہہ دو، یعنی کہ ان سے کہہ دو انہوں نے کیا کیا، انہوں نے گناہ کیا. اب ان کی توبہ کب قبول ہوگی؟ یعنی کہ جب وہ لوگ جو ہے جو بے گناہ ہے، ان کے جو رشتہ دار ہیں ان لوگ ان کی قتل کریں گے تو ہم ان کی توبہ کو قبول کریں گے. اب یہاں پہ دیکھیے بنی اسرائیل کی قوم کا جو ہے واقعہ ہے. اب ان کی گناہ کو اللہ پاک کب قبول کر رہے ہیں؟ جب وہ لوگ جو ہے اپنے یعنی کہ جو بے گناہ ہے، جو رشتہ دار ہے، ان کے ہاتھوں سے ان کی قتل ہو گیا تو ہی ان کی توبہ کو وہاں پہ قبول کر رہے ہیں. تو یہ بنی اسرائیل کی قوم کا جو ہے واقعہ ہے. تو جب وہ لوگ اب ان لوگ کی توبہ، اور اگر وہ لوگ توبہ کو نہیں، یعنی کہ وہ توبہ یہ ایسی توبہ نہیں کریں گے تو انہیں کیا ہوگا؟ ان کی توبہ کو قبول نہیں کی جائے گی. یعنی کہ وہ لوگ اپنے آپ کو قتل نہیں کر لیے تو ان کی کیا ہوگی؟ وہاں پہ ان کی توبہ قبول نہیں کیا جائے گی. تو یہاں پہ دیکھیے ان کو جو ہے ویسا ہی ان کی جو ہے جب ان لوگ توبہ جو لوگ کی وہ لوگ کیا ہوا پھر ان لوگ جو ہے ایک دوسرے کے قتل، یعنی کہ جو رشتہ دار تھے جو بے گناہ تھے ان کے تحت جو ہے ان کی جو ہے انہیں جو ہے قتل کیا گیا، پھر ان کی توبہ کو قبول کی گئی ہے. تو یہاں پہ دیکھیں یہ بنی اسرائیل کا واقعہ بتانے کا مقصد یہ ہے کہ ان کی توبہ کیسی قبول ہوئی، ان کے قتل. آج ہمارا حال دیکھیے، اگر ہم دیکھیں گے تو ہمیں جو ہے ایسی توبہ تو اللہ پاک نے نہیں دی. ہمیں دیکھیے اللہ پاک نے ہمیں ایسی توبہ کیوں نہیں دی؟ کیونکہ ہمیں امت محمدیہ میں پیدا کیا. تو ہمیں چاہیے کہ ہم دیکھیے یہ ہمارا بہت بڑا کروڑوں کتنا بھی ہم شکر ادا کریں وہ کم ہے، کیونکہ اللہ پاک نے اپنے حبیب کی امت میں پیدا کیا. تو ہمیں ایسی توبہ تو نہیں ہے. ہمیں چاہیے کہ ہمیں توبہ ایسی کرنا چاہیے. توبہ کیا ہے؟ توبہ کا مطلب کیا ہے؟ توبہ کا مطلب آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ حدیث مبارکہ ہے کہ ندامت کا نام کیا ہے؟ توبہ ہے. شرمندگی کا نام کیا ہے؟ توبہ ہے. اور غلطی کر کے اس کا احساس ہونا، یہ کیا ہے؟ یہ توبہ ہے. تو ہمیں چاہیے کہ ہمیں ایسی توبہ کرنا چاہیے. ہم کیا کرتے ہیں؟ اب دیکھیے توبہ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ یہ بھی فرماتے ہیں، امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ یہ فرماتے ہیں کہ یہ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ توبہ کیا ہے؟ ہر زمانے میں ہر شخص کے اوپر جو ہے ہر وقت جو ہے توبہ واجب ہے. اب دیکھیے ہم توبہ تو کرتے ہیں. ہم کیا کرتے ہیں؟ اب دیکھیے توبہ ایسا نہیں ہے کہ جو ہے پہلے زمانے میں پہلے ہم کیا جب چھوٹے تھے تو ہم مطلب ہمیں سکھایا جاتا تھا نا کہ تم توبہ کرو، یعنی کہ کلوں پہ مالو. یعنی کہ وہ کلوں پہ مال لینا مطلب یہ چھوٹے بچے کو جو ہے توبہ کی طرف مائل کرنا ہے. مگر جو بالغین کی توبہ کیا ہے؟ بالغین کی توبہ کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث مبارکہ میں کیا فرمایا؟ شرمندگی، ندامت اور جو غلطی کرے اس کا احساس ہونا، وہ کیا ہے؟ توبہ ہے. تو ہمیں ایسی توبہ
توبہ کرنا چاہیے۔ توبہ کیا ہے؟ توبہ کیا ہے؟ توبہ رسمانی، ہمیں توبہ نہیں کرنا چاہیے۔ ہم جو ہے اب بیٹھ گئے، ہم جو ہے اب رات آ گئی، ہم رات پوری بیٹھ کر جو ہے ہم توبہ کر لیے، رو لیے، ہم اتنا گڑ گڑا کے رو لیے، ہم جو ہے اتنا، پھر صبح اٹھتے کہ ہم پھر وہی سیم کاموں میں لگ گئے، یہ توبہ نہیں ہے۔ توبہ کیا ہے؟ انسان اپنے آپ کو پلٹا دینا، یعنی کہ انسان جو ہے اپنے آپ کو جو ہے مطلب ہم جو گناہ کرے وہ گناہ سے ہم پلٹ جانا، یعنی کہ ہم جو ہے اپنے آپ کو جو ہے چینج کر لینا، یعنی کہ جو اللہ تعالیٰ نے بتائی، اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا، اس پر ہمیں جو ہے یہ پلٹ جانا۔ اور حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے کہ توبہ یعنی کہ جس گلی میں اللہ پاک نے ہمیں منع کیا ہے وہ گلی میں ہمیں نہیں جانا، یعنی کہ وہ گلی، اس گلی میں ہمیں نہیں جانا چاہیے، اور جس گلی میں اللہ پاک نے ہمیں حکم دیا ہے اس گلی میں جو ہے غیر حاضر نہیں ہونا، یعنی کہ ہمیں جو ہے بنا حاضری دیے بغیر ہمیں وہ گلی سے ہمیں نہیں نکلنا ہے۔ یعنی کہ ہم دیکھیے ہم کیا کر رہے ہیں، آج ہم توبہ کر رہے ہیں، توبہ ہم کرتے ہیں، توبہ آپ دیکھیے اب ہم جو ہے اپنے آپ کو پاک صاف سمجھتے ہیں، ہم اپنے آپ کو نیکوکار سمجھتے ہیں، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم جو ہے ہم توبہ تو کرتے ہیں، مطلب کہ ہم توبہ تو کرتے ہیں، مگر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم تو پاک صاف ہے، ہم تو نیکوکار ہے، مطلب توبہ کہیں کی توبہ ہے؟ توبہ بالکل ہی توبہ نہیں ہے، جس میں احساس ہی نہیں ہے وہ کیا ہے؟ توبہ ہی نہیں ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ بندے کے اندر جو ہے توبہ کیا ہے؟ توبہ کیا ہے؟ ندامت، شرمندگی کا نام توبہ ہے، ندامت کا نام جو ہے توبہ ہے، اور غلطی کا احساس ہونا کیا ہے؟ یہ توبہ ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہمیں توبہ کرنا ہے۔ اور حضرت سیدنا عبد ابن عمر فرماتے ہیں کہ رب اغفر لی واتوبی علیہ انک انت التواب الرحیم، یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے یہ توبہ کی جو ہے یہ جو ہے دعا مانگ رہے تھے، تو یہ دعا آپ بتا رہے ہیں ہمیں کہ یہ توبہ کی دعا آپ بتاتے ہیں کہ اس کا ترجمہ یہ ہے کہ اے اللہ ہمیں بخش دے، توبہ کو قبول فرما، بے شک تو توبہ قبول کرنے والا ہے اور رحمان ہے اور رحم کرنے والا ہے۔ یعنی کہ اس یہاں پہ جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے امت کو تربیت بھی دی، اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو بتایا کہ اللہ تعالیٰ کو منانے کا طریقہ بتایا، کہ ہمیں دعائیں سکھائی، تو ہمیں چاہیے کہ ہمیں جو اسے یوٹیلائز کرنا چاہیے، یہ رات ہمیں جو ہے ضائع نہیں جانے دینا ہے، اس رات کو ہمیں بیٹھنا ہے، اس رات کو ہمیں اللہ تعالیٰ سے بخشش طلب کرنا ہے، اور ایسی بخشش طلب کرنا ہے کہ ہم آنے والی رات تک، یعنی کہ آنے والی شب برات تک ہمارا دل ایسے ہی رہے، یعنی کہ ہم یہ نہیں کہ ہم رات میں جو ہے توبہ توبہ کر لیے، چیخا مار کے رو لیے، ہم رات پوری جگ لیے، ایسا نہیں، پھر صبح میں اٹھتے کہ پھر وہی حال، ایسا نہیں، ہمیں جو ہے ایسی توبہ کرنا ہے، سچی توبہ کرنا ہے، ایسی توبہ کرنا ہے، ہمیں اپنے آپ کو پلٹا دینا ہے، اور ہمیں اللہ تعالیٰ سے طلب کرنا ہے، اے اللہ پاک ہمیں ایسا قلب عطا کر جو تو پسند کرتا ہے، ایسا قلب عطا کر، اور ہمیں جو ہے ایسا رزق عطا کر، ہمیں دونوں جہاں میں کامیابی عطا کرے۔ یعنی کہ یہاں پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں جو ہے بتا رہے طریقے، بتا رہے اللہ تعالیٰ کو منانے کے طریقے بتا رہے ہیں، اور یہ رات کو ہمیں جو ہے ضائع نہیں جانا ہے، یہ رات کو ہمیں جو ہے یوٹیلائز کرنا ہے، اللہ تعالیٰ کو منانا ہے، یہ بخشش والی رات ہے، ہمیں جو ہے اللہ تعالیٰ سے طلب کرنا ہے، ہماری بخشش کی طلب کرنا ہے، ہماری امت کے لیے بھی دعا کرنا ہے، جو مرحومین ہیں ان کے لیے بھی ہمیں دعا کرنا ہے۔ تو یہ رات کو ہمیں ضائع نہیں جانا ہے، یہ رات کو ہمیں جو ہے یوٹیلائز کرنا ہے۔ جو بندے کے دل میں کلمے کی تصدیق ہوتی ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق ہوتی ہے، وہ بندہ جو ہے اس رات کا لطف اٹھاتا ہے، وہ رات کے جو ہے مزے لیتا ہے۔ اب دیکھیں جو اللہ کے نیک بندے ہوتے ہیں، جو صالح بندے ہوتے ہیں، ان کے عمل دیکھیں گے تو ان کے عمل دیکھے تو کیسے ہوتے ہیں؟ اللہ کی طرف جو ہے رجوع ہوتے ہیں وہ لوگ، جو ہے اللہ تعالیٰ کی طرف جو ہے وہ لوگ رجوع ہوتے ہیں۔ حضرت حضور غوث پاک دستگیر رضی اللہ عنہ کا واقعہ ہے، آپ کی دیکھیے آپ کون ہیں؟ آپ ولیوں کے سردار ہیں، اور آپ ولیوں کے سردار ہیں، آپ جو ہے آپ کی ایک واقعہ ہے جو کہ اللہ والے بتاتے ہیں کہ ایک جو ہے اللہ والے جو ہے واقعہ کو کوٹ کر کر بتاتے ہیں کہ ایک بزرگ ہے، یعنی کہ جو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں جو ہے طواف کر رہے تھے، اللہ والے بتاتے ہیں کہ ایک مرتبہ جو ہے خانہ کعبہ میں جو ہے طواف کر رہے تھے، تو ایک بزرگ ہے اللہ کی بارگاہ میں ایسا عرض کرتے ہیں، اے اللہ اگر میرے عمل تیرے بارگاہ میں قبولیت کے درجے میں سبب نہیں ہے تو مجھے قیامت میں مجھے اندھا اٹھانا، تاکہ تیرے بندوں کے سامنے شرمندہ نہ ہو پڑے۔ تو یہاں پہ دیکھیے پورا یعنی کہ یہاں پہ دیکھیے ایک بزرگ، یعنی کہ جو اللہ والے ہیں وہ بتاتے ہیں کہ واقعہ جب خانہ کعبہ میں گزر رہا تھا، طواف کرتے جب آپ ایک بزرگ کو دیکھتے ہیں کہ وہ آپ اللہ تعالیٰ کے بارگاہ میں رجوع ہو کر دعا کر رہے ہیں، کیا دعا کر رہے ہیں؟ اے اللہ اے میرے عمل اگر تیری بارگاہ میں قبولیت کے درجے کے سبب نہیں ہے تو مجھے قیامت میں اندھا اٹھانا،
آپ پورے بندے جو ہے آپ کی جو عاجزی، آپ کا جو بندگی یعنی کہ آپ کی شرمندگی کا، یعنی کہ آپ جو دعا کر رہے ہیں پورا مطاف میں آپ ایسی عاجزی کی دعا کر رہے ہیں، تو سب لوگ پریشان تھے، سب لوگ دیکھ کر جو ہے عرض کر رہے تھے یہ کون ہے، یہ کون شخص ہے؟ تو پھر وہ جو اللہ والے جو یہ واقعہ بتا رہے ہیں، وہ کیا کرے، وہ آپ کے سامنے گئے اور جو ہے تحقیق کرے یہ کون ہے۔ جب آپ تحقیق کرے تو کون نکلے؟ حضور غوث پاک دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یعنی کہ جو نیکوکار ہوتے ہیں، جو نیکوکار ہوتے ہیں ان کا دیکھیے، جو نیکوکار ہوتے ہیں، جو اللہ کے نیک بندے ہوتے ہیں، جو صالح بندے ہیں، ان کے عمل دیکھے کیسا اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع ہو رہے ہیں، یعنی کہ اپنے آپ کو سب سے بڑے گنہگار سمجھ رہے ہیں۔ آج ہمارا حال یہ ہو گیا ہے کہ ہم کیا کرتے ہیں، ہم جو ہے گناہوں پہ گناہ، گناہوں پہ گناہ، گناہوں پہ گناہ کرتے۔ جو مومن ہوتا ہے اس کا گناہ کیسا ہوتا ہے، وہ اگر چھوٹا سا گناہ کرا تو بھی وہ کیا کرتا ہے، وہ پہاڑ جیسا سمجھتا ہے۔ اور جو منافق ہوتا ہے کیا کرتا ہے، اتنے گناہ پہ گناہ، گناہ پہ گناہ، گناہ پہ گناہ کرتا ہے، پر اس کے گناہ کو وہ کیا سمجھتا ہے، رائے کے دانے کے طرح سمجھتا ہے۔ اگر مومن کا گناہ دیکھیں گے تو وہ رائے کا دانہ ہوتا ہے، پر اس کو پہاڑ کا گناہ سمجھ رہا ہے۔ پر جو منافق ہوتا ہے اس کے گناہ جو ہے پہاڑ کی طرح ہوتے ہیں، پر وہ گناہ کو کیا سمجھ رہا ہے، رائے کے دانے کی طرح سمجھ رہا ہے۔ یہ کیوں ہے؟ کیونکہ اس کے دل میں کلمے کی تصدیق نہیں ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہی نہیں ہے۔ کیونکہ جو مومن ہوتا ہے اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والا ہوتا ہے، اور اس کے دل میں احساس ہوتا ہے، کیونکہ کیا ہے توبہ، کیا ہے احساس ہونا، یعنی کہ جو غلطی کرے اس کا احساس ہونا، یہ کیا ہے، یہ توبہ ہے۔ جب بندے کے دل میں احساس ہی نہیں ہے تو بندہ کی توبہ کرے گا؟ تو ہمیں چاہیے کہ توبہ کرنا ہے، یہ کیا ہے، یہ توبہ کی رات ہے، یہ نازک رات ہے، یہ نجات کی رات ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہمیں جو ہے اسے جو ہے یوٹیلائز کرنا ہے، یوٹیلائز کرنے کے لیے ہمیں توبہ کرنا ضروری ہے۔ توبہ کون کرے گا؟ جس کے دل میں کلمے کی تصدیق ہوگی، وہ اللہ کو جانے گا، اللہ ہی مجھے بخشنے والا ہے۔ جو منافق ہوتا ہے وہ کیا کرتا ہے، گناہ پہ گناہ، گناہ پہ گناہ، گناہ پہ گناہ کرتا ہے، پر اسے جو ہے فرق ہی نہیں پڑتا ہے۔ آج ہمارا حال یہی ہو گیا، کیوں؟ کیونکہ ہم جو ہے کلمے سے دور ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دور ہے۔ ہم لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علیہ وسلم کو جان رہے ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے قرآن مجید میں، فَعَلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، تم جانو لا الہ الا اللہ، تم جانیں گے تو ہی تم جو ہے کامیاب ہوگے نا۔ تو ہمیں کامیابی چاہیے تو ہمیں کلمے کو سیکھنا ہے۔ جب یہ کلمے کو سیکھیں گے تو ہم یہ مہینے کے یہ مہینے کے جو ہے فضائل، حقائق فضائل کو جو حاصل کر سکیں گے، یہ مہینے کے جو راتیں ہیں وہ راتوں کے جو ہے بخشش کے طلبگار بن سکیں گے۔ جو رات میں جو بتائے گے، جو انعامتیں بتائے گے، وہ انعامتیں ہمیں ملے گی۔ تو ہمیں چاہیے کہ ایمان سیکھنا ضروری ہے، کیونکہ ہر چیز، ہر مہینے میں، ہر عمل میں صرف ایمان امپورٹنٹ ہے۔ ایمان سیکھیں گے تو یہ اللہ تعالیٰ کے پاس قبول ہوگا۔ تو ہمیں ایمان سیکھنا ضروری ہے۔ تو توبہ، آپ دیکھیں، اب ہم توبہ کر لیے، توبہ کے بعد والی زندگی ہمیں کیسے جینا چاہیے؟ سورہ نساء آیت نمبر 144 to 147 میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، اے ایمان والو، مومن کو چھوڑ کر کافروں کو دوست نہ بناؤ۔ کیا تم چاہتے ہو کہ اللہ کا ساری کیا تم چاہتے ہو کہ اللہ کے ساری الزام اپنے اوپر لے لو؟ یعنی کہ یہاں پہ دیکھیے، اے ایمان والو، مومنوں کو چھوڑ کر کافروں کو دوست نہ بناؤ۔ کیا تم چاہتے ہو کہ اللہ کے سارے الزام تم پر ہو جائے، یعنی کہ تم ایمان والوں کو چھوڑ کر جو ہے کافروں کے دوست نہ بن جاؤ؟ دیکھیے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ آپ جو ایک حدیث کوٹ کرتے ہیں، آپ یہ حدیث بتاتے ہیں کہ اب جو شخص کثرت سے توبہ کرنے والا ہو، استغفار کرنے والا ہو، ان کے ساتھ بیٹھا کرو، کیونکہ ان کے دل جو ہے نرم ہوتے ہیں، اور جو ہے ان کی صحبت اختیار کرو، کیونکہ وہ لوگ کون ہوتے ہیں، وہ احساس کے ساتھ غلطی کو ماننے والے ہوتے ہیں۔ آج ہمیں احساس نہیں ہے غلطی کا، تو یہاں پہ دیکھیں اس آیت مبارکہ میں ہمیں کیا پتہ چل رہا ہے کہ ایمان والوں کو اللہ تعالیٰ، ایمان والوں کو، مومنوں کو چھوڑ کر کافروں کے دوست نہ بنو، بول کر بتا رہے ہیں یہاں پہ اللہ تعالیٰ، یہاں پہ ہمیں یہ بتا رہے ہیں کہ تمہیں چاہیے کہ تم ایمان والوں کو چھوڑ کر کافروں کے دوست نہ بنو، کیونکہ جو کافروں کے دوست بنتے ہیں تو اللہ تعالیٰ یہ بھی بتا رہے ہیں، اللہ کا ساری الزام ان پر جو ہے اپنے اوپر لے لو۔ تو بے شک نیکسٹ آیت میں مبارکہ میں یہ بتایا جاتا ہے کہ بے شک منافق دوزخ کی سب سے نیچے کی درجے میں ہوگے، اور اس دن تم کسی کو بھی ان کا مددگار نہ پاؤ گے۔ ہاں، جن لوگوں نے توبہ کی اور اپنے حالت درست کر لی، اور اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لیا، اور اپنے دینوں کو وہ خالص اللہ ہی کے لیے کر لیا،
تو ایسے لوگ ایمان والوں کے ساتھ ہوں گے. یعنی کہ اس آیت مبارکہ میں کیا بتایا چل رہا ہے؟ بے شک منافق جو ہوتے ہیں دوزخ کی سب سے نیچے کی درجات میں ہوں گے. یعنی کہ نیچے، اس لیے جو منافق ہوتے ہیں ان کو جو ہے کہاں پہ رکھے اللہ تعالیٰ؟ نیچے کے دوزخ کے نیچے کی درجات میں رکھے. اور اس دن تم کسی کو بھی ان کا مددگار نہ پاؤ گے. اور ہاں، جن لوگوں نے توبہ کی، یعنی کہ دیکھیں منافق کے بعد میں یہ آیت بتائی جا رہی، یعنی کہ جن یہاں پہ آیت بتائی جا رہی، یعنی کہ ہم یہاں پہ اس آیت مبارک کو دیکھے گا، ایک فوکس کر کے دیکھیے کہ یہاں پہ اللہ تعالیٰ کیا بتا رہے ہیں. اس دن تم کو کس کی بھی مطلب ان منافق کو جو ہے مدد تو نہیں ملے گی. ہاں، جن لوگوں نے توبہ کی، یعنی کہ جو بندے توبہ کر لیے، یعنی کہ جو چیز کرے اس سے توبہ کر لیے اور اپنے حالت کو درست کر لیے. یعنی کہ حالت کو درست کرنے سے مراد کیا ہے؟ ہمیں چاہیے کہ اپنے آپ کو صحیح کرنا، یعنی کہ ہم جو گناہ کر لیے وہ گناہوں سے معافی مانگنا، اور ہمیں جو اللہ تعالیٰ نے بتایا وہ چیز پہ جو ہے ہمیں اٹل رہنا، یعنی کہ جو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا اللہ کی مرضی کی تحت زندگی گزارنا. تو یہاں پہ دیکھیے کیا بتا رہے ہیں اللہ تعالیٰ کی توبہ کی اور اپنے حالت درست کر لیے اور اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لیے. اب اللہ تعالیٰ کی رسی کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی رسی کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. یہ رسی کو اگر بندہ پکڑ لیا، اپنے دینوں کو خالص اللہ ہی کے لیے کر لیا، یعنی کہ جو بھی کر رہا ہے وہ صرف اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے کر رہا ہے، اور ایسے لوگ ایمان والوں کے ساتھ ہوں گے. یعنی کہ دیکھیے یہاں پہ اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ جو بندہ توبہ کر لیا، جو بندہ اللہ تعالیٰ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لیا اور اپنا عمل جو ہے اللہ تعالیٰ کے لیے کر لیا، تو اللہ تعالیٰ کیا بتا رہے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کیا بتا رہے ہیں کہ اسے ایمان والوں کے ساتھ رکھیں گے، ایمان والوں کے ساتھ ہوگا. یعنی کہ ایمان والا کون ہے؟ جس کے دل میں کلمے کی تصدیق ہے. اب جو بندہ توبہ کر لیا، جو بھی بندہ شرک کرا، جو بندہ جو ہے جو بھی گناہ کیا، وہ بندہ اس سے توبہ کر لیا، تو اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں؟ اس کو ایمان والوں کے ساتھ رکھ رہے. اور اللہ ان قریب مومنوں کو بڑا ثواب دے گا. اللہ تعالیٰ تو جو ہے اگر ہم قرآن میں دیکھیں گے تو اللہ تعالیٰ ہر جو انعامات رکھا کس کے لیے رکھا؟ ایمان والوں کے لیے رکھا. تو اللہ تعالیٰ کیا بتا رہا ہے؟ ان قریب ہم مومنوں کو بڑا ثواب دیتے. جب مومنوں کے ساتھ تو ہمیں بھی وہی ثواب ملے گا. تو ہمیں چاہیے کہ ہمیں توبہ کرنے چاہیے. یہ رات توبہ والی رات ہے. ہمیں جو ہے اللہ تعالیٰ سے توبہ کرنا ہے، اور ایسی توبہ کرنا ہے کہ ہمیں جو ہے ہم جو گناہ کرے اس کی طرف پلٹ کے نہیں دیکھنا ہے. ہمیں جو ہے توبہ کیا ہے؟ پلٹنے کا نام توبہ ہے. تو ہمیں جو ہے توبہ والی توبہ کرے بعد میں ہمیں جو توبہ کے بعد کی والی زندگی کو ہمیں جو ہے وہ کیا ہے؟ زندگی اپنے آپ کو سنوارنا ہے اور اللہ تعالیٰ کے رسی کو مضبوطی سے تھامنا ہے. اور کیا بتایا گیا؟ مضبوطی سے تھامنا ہے اور اپنے دینوں، یعنی کہ جو بھی ہم عمل کریں صرف اللہ تعالیٰ کے لیے کرنا ہے. تو اور اگر ہم یہ کریں گے تو کیا ہو رہا ہے؟ ہمیں جو ہے ایمان والوں کے ساتھ رکھا جا رہا ہے، اور ہمیں جو ہے جو انقریب کیا ہے؟ مومنوں کو بڑا ثواب دے گا. اللہ تعالیٰ کیا فرما رہا ہے؟ انقریب میں مومنوں کو بڑا ثواب دوں گا. اور آگے آیت مبارکہ جو ہے کنٹینیو چل رہی ہے. لوگوں، اگر تم اللہ کے شکر گزار ہوں گے اور اس پر ایمان لاؤ تو اللہ تم کو عذاب دے کر کیا کرے گا. یہاں پہ دیکھیے آیت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ کیا فرما رہا ہے کہ جو بندہ شکر کرے گا، یعنی یہ پہلے کیا بتایا جا رہا ہے؟ جو شکر گزار ہوگا، یعنی کہ جو چیز اللہ تعالیٰ نے دی، یعنی کہ وہ بندہ جو ہے، ایک تو چیز یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ یہاں پہ کیا بتا رہے ہیں؟ جو چیز ہمیں جو اللہ تعالیٰ نے دیا، جو ہمیں تبدیلی دی، یعنی کہ ہمیں توبہ کا دیا، اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو ہے حالت درست کرنے کا موقع دیا، ہمیں رسی کو مضبوطی سے تھامنے والے کے جو موقع دیا، اور جو ہم عمل کریں اللہ تعالیٰ کے لیے کریں، یعنی کہ یہ قوت اللہ تعالیٰ کی ہے. یعنی کہ یہاں پہ اللہ تعالیٰ کا ہم شکر ادا کرنا ہے اور اللہ تعالیٰ پر ایمان لانا ہے. اور اللہ تم کو عذاب دے کر کیا کرے؟ یہاں پہ اللہ تعالیٰ کیا بتا رہا ہے؟ تم کو اللہ تعالیٰ عذاب دے کر کیا کرے گا؟ کیا یعنی کہ جو مشکلات آ رہے ہیں، جو چیزیں آ رہے ہیں، وہ سب ہماری کا عمل ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے تو فرما دیا ہے، اللہ تعالیٰ نے تو حکم دے دیا. جو کر رہے ہیں وہ ہمارے ہی عمل ہے. جو کر رہے ہیں، جو ہمارے پر پریشانی آ رہے ہیں، اور آگے بھی جو آئیں گے، جو ہم لا الہ کو چھوڑ کر ہمیں پتا ہے کہ ہمیں لا الہ کو اگر ہم چھوڑیں گے تو ہمارا حل کیا ہوگا، ہمیں پتا ہے. پھر بھی ہم کیا کر رہے ہیں؟ ہم جو ہے اسے نظر انداز کر دے رہے ہیں، نظر انداز کر ہم جو ہے یہ دنیا کے پیچھے بھاگ رہے ہیں. ہمیں چاہیے کہ کلمے کو سیکھنا ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سیکھنا ہے. تو آگے جو ہے آیت کنٹینیو چل رہی
رہی ہے، اللہ تو بڑا قدردان ہے اور ہر چیز کو جاننے والا ہے، یعنی کہ اللہ تعالیٰ بڑا قدردان ہے اور اللہ تعالیٰ ہر چیز جاننے والا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ ہماری ہر چیز کو جاننے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ کو پتا ہے کہ ہمارے قلب میں کیا ہے، ہم کون سی توبہ کریں۔ اگر ہم جھوٹی توبہ کریں، آج ہم توبہ کر لے رہے، اب یہ رات مغفرت کی رات ہے، یہ بخشش کی رات ہے، ہم یہ تو توبہ کریں، رسمانی جو ہے ہم یہ توبہ کرنا ہے، بلکہ ہم توبہ کر لے رہے، مگر ہماری کیفیت ہی نہیں بدل رہی ہے، ہمارے اندر تبدیلی نہیں آ رہی ہے۔ ہم جو ہے، جو اللہ تعالیٰ نے بتایا جو رسی کو مضبوطی سے تھام لو، ہم نے وہ رسی کو مضبوطی سے تھامنا ہی نہیں، جو ہمیں جو بتایا اللہ تعالیٰ نے وہ ہم نے کیا ہی نہیں، تو کیا ہوا؟ اللہ تعالیٰ جاننے والا ہے، اللہ تعالیٰ قلب کو جاننے والا ہے، اللہ تعالیٰ کو پتا ہے ہمارے قلب میں کیا ہے، ہمیں اللہ تعالیٰ کو پتا ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہمیں جو ہے ہمارے قلب کو درست کرنا ہے، اور ہمارے قلب کو درست کرنے سے پہلے ہمیں توبہ کرنا چاہیے۔ توبہ کیا ہے؟ توبہ ہر کسی کے لیے جو ہے واجب ہے، چاہے وہ نیکوکار ہو، چاہے وہ پرہیزگار ہو، چاہے وہ جو ہے تسبیح لے کر اللہ اللہ کرنے والا ہو، تو اسے چاہیے کہ ہمیں توبہ کرنا ہے۔ توبہ لازم ہے۔ توبہ کیا ہے؟ توبہ کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا حدیث مبارکہ میں؟ توبہ کے معنی کیا بتایا کہ توبہ ندامت کا نام توبہ ہے، شرمندگی کا نام توبہ ہے، غلطی کا احساس ہونا کیا ہے؟ یہ توبہ ہے، یہ توبہ ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ توبہ کرنا ہے، ہمیں ہمیں توبہ کرتے رہنا۔ توبہ کر لیا آج تو پھر صبح میں سیم ہے وہ تو نہیں، ہمیں توبہ ایسی کرنی چاہیے کہ ہمیں جو ہے ہمیں اپنے آپ کو پلٹا دینا ہے، ہمیں کہاں پلٹانا ہے۔ آپ دیکھیں ہم جو ہے ہم دکھ ہوتے ہیں، یعنی کہ ہم دکھ ہوتے ہیں، ایک اللہ والے بتاتے ہیں کہ جو دکھی بندہ ہوتا ہے انہیں کیا کرتا ہے، انہیں بولتا ہے لوگوں کے سامنے دیکھ کے بولتا ہے ان کو تو کتنا اچھے چیزاں مل گئے، مطلب اس کی فہم سمجھا رہی ہوں کہ یہ کہ انہیں کیا بولتا ہے کہ ارے ان کو تو کچھ بھی دکھ نہیں ہے، مگر یہ دکھ ہم کیوں گئے؟ کیونکہ ہم نے کیا کیا؟ ہماری مرضی کو رکھا، اللہ کی مرضی کو نہیں دیکھ رہے ہم اگر اپنی مرضی کو ہم اللہ کی مرضی میں تبدیل کر دیں، یعنی کہ اللہ کی مرضی کو لے گئے تو سکھ ہی سکھ رہے گا۔ یہ کیونکہ ہم نے دین کو دور کر دیا۔ ہمیں چاہیے کہ ہمیں کلمہ سیکھنا ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سیکھنا ہے۔ یہ سیکھیں گے تو ہم یہاں پہ بھی کامیاب ہوگے، آخرت میں بھی کامیاب ہوگے۔ تو آخری میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ کہنے اور بولنے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمارے جو ہے جتنے بھی پریشان ہیں، جتنے بھی تکلیفیں ہیں دور کر دے، اور ہمیں اس رات کے یعنی کہ شب برات کے صدقے جو ہے ہمارے یہ تمام جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دعائیں مانگی ہے ہمارے حق میں قبول فرمائے، اور ہمیں بخش دے، اور ہمیں جو ہے ایسا رزق عطا کرے، دونوں جہاں میں کامیابی عطا کرے، ویسا رزق عطا کرے، اور ہمارے تمام جائز دعاؤں کو قبول فرما دے۔ آمین ثم آمین۔ جزاک اللہ خیر۔